بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ موت کی مرحلے وار تفصیلات، اس پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ پہلے کچھ اہم ترین امور تمہید کے طور پر اور اس کے بعد سکارات موت کی کچھ تفصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جو ہمیں موت کا خوف ہے، یہ موت کا خوف ہمیں کیوں ہے؟ دیکھیے، اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے بیان کی۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ دیکھیں، جو شخص بھی موت کو فنا اور نابودی سمجھتا ہو، بس اس کے بعد کچھ نہیں اور مر جانا ہے اور اس کے بعد کی کوئی زندگی نہیں، تو اس کو تو موت سے ڈرنا بھی چاہیے۔ فنا اور نابودی اگر اس کے خیال میں موت اس کا نام ہے تو پھر تو واقعی اس کو ڈرنے کی ضرورت۔ دوسری علماء نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ دیکھیے، اگر کوئی شخص اپنے خون پسینے کی گاڑی کمائی سے کوئی گاڑی خریدتا، اب اس کا پورا زندگی کا مقصد اور پوری چیز وہ گاڑی کے گرد گھومتی، اب اگر اس کی کوئی گاڑی اس سے چھین لے تو اس کی زندگی اجیرن ہو کے رہ جاتی۔ اس کو خوف محسوس ہوتا ہے اس خیال سے بھی کہ کوئی میری چیز چھین کے نہ لے جائے۔ اسی اعتبار سے جو حب دنیا جن دلوں کے اندر بہت راسخ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ وہ اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا کا فراق اور اس کو چھوڑنا بہت گراں گزرتا۔ اس کی مثال علماء نے اس چیز سے دی ہے کہ اگر ہمارے جسم مثلا ہاتھ کے اوپر اگر بال ہیں اور اس کے اوپر ہم کوئی پلاسٹر چڑھا لیں، پھر جب ہم ہٹاتے ہیں تو جتنے زیادہ بال ہوتے ہیں ان کو پلاسٹر کو جدا کرتے وقت یا اس ٹیپ کو ہٹاتے وقت اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوتی۔ ہاں، البتہ اگر کسی جگہ جسم کے حصے پر بال نہیں اور وہاں وہ ٹیپ لگا ہوا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ چھوٹ جاتا۔ اسی طریقے سے جو حب دنیا اور دنیا کی محبت میں گرفتار شخص ہوتا ہے، اس کو دنیا چھوڑتے وقت بہت زیادہ اسی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی کے لیے وہ پیغمبر اسلام کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ کوئی بھی شخص، تم نے دنیا کو آباد کر رکھا ہے، آخرت کو ویران کر رکھا ہے، تو آبادی سے ویرانے کی طرف جانا تو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اس کی ایک وجہ یہی، یہ دوسری وجہ سے۔ تیسری وجہ جو لوگوں کے ڈرنے کی ہے موت سے، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ راستے کی ناواقفیت یا کم علمی، ہمیں پتہ ہی نہ ہو اگر کسی چیز کا راستہ، یا وہاں مثلا ہم چل پڑے کسی ملک کے لیے اور ہمیں اس کا راستہ ہی نہ پتا ہو، تو اس میں بھی انسان ڈرتا ہے کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ تو بعض اوقات موت سے ڈرنے کی ایک بہت بڑی وجہ موت کے سلسلے میں معلومات کی بے انتہا کمی۔ لوگ اس ذکر کو سننا ہی پسند نہیں کرتے، اس کی تفصیلات میں جانا ہی پسند نہیں کرتے۔ آپ کا تو بہت ہمت اور واقعی قابل تعریف ہے کہ اتنا سنگین موضوع سننے کی خواہش آپ نے رکھی، اور بہت سے تو ان کا دن نہ ہونے کے باوجود بھی یہاں پر تشریف لا رہی ہیں، لیکن زیادہ تر افراد کو آپ دیکھتی ہیں کہ وہ موت سے ڈرتے ہیں، حد تک کہ اس کا ذکر تک سننے سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کیونکہ رستہ اگر ناواقف ہو تو یا کم علمی ہو، اس کی وجہ سے بھی انسان ڈرتا ہے۔ اور ابھی ایک حدیث میں آگے چل کے پیش بھی کروں گا، ہو سکتا ہے آج ورنہ اگلی کلاس میں، کہ جس میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی سے جو سکرات موت کی کیفیت میں تھا، اس سے یہ بات بیان کی تھی کہ اور وہ شخص موت کے خوف کی وجہ سے رو رہا تھا، تو امام نے اس سے یہی کہا تھا کہ تم اس وجہ سے فقط موت سے خائف ہو کیونکہ تم اس کی حقیقت سے ناواقف ہو۔ اور پھر امام نے کچھ اور جملے ارشاد فرمائے جو آگے چل کر آئیں گے۔ تو اس کے اندر بھی یہ بات کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے بعد کیا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ بس خدا کو ایک ظالم و جابر کے روپ کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کسی عذاب کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اس کی طرف سے، جبکہ معاملہ زیادہ تر حالات میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اچھا، اسی اعتبار سے بعض اوقات یہ ہم عام فہم مثالوں سے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موت سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں۔ بعض اوقات سفر اگر انسان آپ کو درپیش ہے تو پیٹرول کی کمی یا مثلا پرانے ٹائروں کی خرابی کی وجہ سے اس کو خوف درپیش ہوتا ہے۔ وہ جو مولا بھی اکثر اپنے الفاظ میں کہا کرتے تھے نا کہ آہ من قلت الزاد و طول الطریق و بغض السفر و عظیم المورد، سفر کتنا زیادہ طویل ہے، زیادہ راہ کتنا کم ہے،
منزل کتنی دور ہے اور وہ مورد جہاں پہ ہمیں ٹھہرایا جائے گا وہ کتنا عظیم ہے میدان قیامت. تو بعض اوقات یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے وہ اعمال ایسے نہیں ہیں. وہ جیسے کہا کہ ٹائر خراب ہیں, پیٹرول کی کمی ہے, کیسے منزل تک پہنچیں گے, اس وجہ سے بھی خوف ہوتا ہے. اور بعض اوقات جو انسان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے بہت سے سفروں سے, اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جناب اوور ٹیکنگ یا اوور اسپیڈنگ یا کچھ ایسے قابل دست اندازی پولیس یا قانون کے خلاف کوئی ایسی حرکت آپ نے کی ہوئی ہے سفر میں, اور اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پولیس ہم کو پکڑ کے نہ لے جائے. تو قانون شکنی کی وجہ سے ہمیں ڈر محسوس ہو رہا ہوتا ہے. وہ جو ہے نا قرآن کی سورہ جمعہ کی غالباً آیت وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, یعنی اس وجہ سے یعنی موت سے خائف ہیں. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ یعنی اس سے پہلے یہ جو گزشتہ جو خلاف ورزیاں کر چکے ہیں, اس کی وجہ سے کوئی شخص بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. جبکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں الطاف الہی کے نمونے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ پروردگار جس نے فرشتوں, رسولوں اور اپنے نبیوں کے راستے پر چلانا مجھ کو پسند کیا, وہ قیامت کے دن مجھے فراموش نہیں کرے گا. اور مجھے قیامت کے دن اس عظیم مقصد اور خدا کی طرف سے ہونے والی مہمان نوازی کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی تشویش نہیں, یہ مولا فرماتے تھے. تو مولا کے ماننے والوں کو بھی بہرحال یہ کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے لوگ موت سے ڈرتے تھے, موت سے ڈرتے ہیں بلکہ. اور دیکھیے اگر بہت زیادہ موت سے ڈر لگے اور زندہ رہنا چاہیں تو بہت سارے اعمال ایسے بھی ہیں کہ جو زندگی کو طویل کر سکتے ہیں کہ جس میں انسان اپنی گزشتہ زندگی کی غلطیوں کی تلافی کر سکے. عمر بڑھائی بھی جا سکتی ہے. ویسے تو ہمارا وہ کتابچہ جو مدرسے کی طرف سے شائع ہوا تھا عمر اور رزق بڑھانے کے 100 طریقے, وہ اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کے اندر بھی بہت سے طریقے ہیں. لیکن آج خاص طور پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے, اور وہ واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام جو خدا کے ایک نبی تھے, ان سے متعلق. حضرت داؤد زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے, احکامات دین بتایا کرتے تھے, اور ایک نوجوان ان کے پاس آتا تھا اور بہت شوق سے زبور سنا کرتا تھا. اچھا, حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ملک الموت بھی آیا کرتا تھا. ایک دن ملک الموت آیا اور اس نوجوان کو بہت غور سے دیکھنے لگا. درود بھیج دیجیے محمد. تو بہرحال بہت غور سے دیکھنے لگا. حضرت داؤد نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ اس کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ نوجوان آج سے ٹھیک 1 ہفتے کے بعد انتقال کر جائے گا. اچھا, حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ نوجوان بہت زیادہ پسند تھا. خیر, وہ کہا کہ کیا یہ فیصلہ خدا کا بالکل حتمی ہے کہ یہ نوجوان مر جائے گا؟ ملک الموت نے کہا ہاں, یہ فیصلہ بالکل حتمی ہے. 1 ہفتے بعد اس نوجوان کی روح قبض کر رہے جاؤں گا. خیر, وہ چلا گیا, وہ نوجوان بھی چلا گیا. حضرت داؤد کو بڑی تشویش ہوئی, انہوں نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ کہ کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ حضرت داؤد نے یہ سوچا کہ اس نوجوان نے زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی, کم سے کم یہ خوشی ہی اس کو مرنے سے پہلے نصیب کر دی جائے. کہا کہ نہیں ہوئی. انہوں نے اپنے ایک ماننے والے کو بلایا اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دو. وہ تیار ہو گیا. بہرحال بیٹی کی شادی ہو گئی اس نوجوان سے, اور وہ دونوں چلے گئے. ٹھیک 1 ہفتے بعد حضرت داؤد
اس کے جنازے میں تجہیز و تکفین کے سلسلے میں پہنچے. وہاں جا کے دیکھا تو وہ نوجوان ویسے ہی زندہ ہے, ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے. حضرت داؤد بہت زیادہ حیران ہوئے کیونکہ فیصلہ بالکل حتمی. ملک الموت اگلی ملاقات میں جب حضرت داؤد کے پاس آیا تو حضرت داؤد نے پوچھا کہ آپ نے تو یہ بات بیان کی تھی کہ فیصلہ بالکل حتمی ہے موت کا, پھر یہ نوجوان زندہ کیسے رہا؟ کہا کہ اس نوجوان اور اس کی زوجہ کی آپس میں جو محبت تھی اور آپ کا اس سلسلے میں تشویش کا اظہار کرنا اور آپ کے ماننے والے کی یہ محبت جو اس نوجوان سے متعلق تھی اور ان کے جو شوہر و بیوی کی آپس میں محبت تھی, اس کو دیکھ کر رحمت خدا جوش میں آ گئی. اور خدا کو اپنی رحمت سے یہ بات بہت بعید لگی کہ آپ لوگ تو اس نوجوان کے اوپر اتنا زیادہ مہربان ہو, تو خدا آپ سب سے زیادہ اس نوجوان پہ مہربان, تو اس کی زندگی کے اندر اضافہ کر دیا گیا. تو اسی اعتبار سے اللہم صلی تو اسی اعتبار سے علماء نے لکھا کہ آپس کا اتحاد و اتفاق یہ عمروں کو بڑھاتا ہے, اور اس کا اگر الٹا آپ کرنے وائس ورثہ آپس کی ناچاقیاں اور مخالفتیں اور جھگڑے یہ عمر کو کم کرتے ہیں. یعنی یقینی اور حتمی موت جو لکھ دی گئی تھی وہ تک ٹال دی گئی آپس کے اتحاد و اتفاق کی وجہ سے. تو بہرحال اگر کسی کو زیادہ ڈر لگے اور اپنی زندگی بڑھانا چاہے تو وہ اس فارمولے کے اوپر عمل کرے, آپس کے اختلافات و جھگڑے کو انسان ختم کرے, پھر دیکھے کہ وہ اپنی عمر کو بڑھائے گا اور اس کے اندر اس کو توفیق پروردگار نصیب ہوگی کہ جس میں وہ اطاعت الہی کو انجام دے گا. دیکھیے بعض اوقات علماء نے لکھا ہے کہ لوگ بہت سارے ایسے نوجوانوں پہ یا بچوں کے اوپر بہت افسوس کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس کے مرنے کی عمر نہیں تھی, ابھی تو اس نے کون سی خوشیاں دیکھی تھیں, کون سی اس نے نعمتیں خدا کی دیکھی تھیں. اس پہ علماء نے کہا کہ دیکھیے اس دنیا کے اندر خوشی کا کوئی بھی تصور نہیں, یہ بات یاد رکھیے, اس دنیا میں خوشی کا کوئی تصور نہیں. اصل خوشی تو حوض کوثر پر پہنچنا ہے, اصل خوشی تو مولائے متقیان کی زیارت ہے, ائمہ معصومین کے پڑوس میں پہنچ جانا, یہ اصل خوشی. اور یہ اس دنیا کی ہزاروں اور کروڑوں خوشیوں سے بہتر ہے کہ جو کہ انسان حاصل کرتا ہے. حتیٰ کہ بہت ساری چیزیں یہ جو دیکھیے, جیسے کہ دفعہ ہم نے بیماری کے سلسلے میں بات کی تھی اسی اعتبار سے, حتیٰ کہ اگر کسی کے گھر میں کسی بچے کی کوئی موت ہو جائے اس تک کا اتنا زیادہ ثواب اور فائدہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص کوئی بچہ اگر کسی کے گھر میں مر جائے, کسی شخص کے اگر کسی نابالغ بچے کا انتقال ہو جائے تو وہ زندہ رہنے والے 70 بچوں سے بہتر ہوگا. اور یہ بھی بیان فرماتے ہیں چھٹے امام کہ یہ جو نابالغیت کی حالت میں جو بچہ وفات پا گیا یہ اپنے زمانے کے امام کو درک کرے گا اور انہیں پا لے گا. یعنی ہم بہت سی چیزوں کو اپنے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث سمجھتے ہیں جبکہ اس کے اندر ہمارے لیے کتنی زیادہ بھلائی ہوتی ہے. لہٰذا اس بات کی ضرورت بہت زیادہ ہے کہ ہر محفل میں ذکر خدا ہو, ہر محفل میں ذکر موت ہو. یہ ایک ایسی دلوں کو زندہ کر دینے والی چیز ہے, یعنی ذکر موت دلوں کو زندہ کرتا ہے, موت کو بے انتہا آسان کر دیتا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ موت کو آسان کر دیتا ہے. پرانے زمانے میں جو علماء ہوتے تھے ان کے متعلق حکایات میں یہ بات ملتی ہے کہ باہم جمع ہوتے تھے اور اس طریقے سے ذکر موت کرتے تھے جیسے اپنے ہی جنازہ اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اور اس طریقے سے رویا کرتے تھے. اچھا بہت سارے دیکھیے سوالات لوگوں نے ایسے پیدا کر دیے ہیں لوگوں کے دماغوں میں اور ان کو اس ذکر سے جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے کہ بھائی ایک خیال باطل مثلا نے کی ہے کہ یہ دیکھیے یہ جو ہماری دنیا ہے یہ بالکل نقد ہے اور آخرت ایک ادھار کا سودا ہے. تو دیکھیے نقد کے اوپر ادھار کو ترجیح دینا کسی عقل مند کا شیوا نہیں, یہ اکثر لوگ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں. دیکھیے یہ قاعدہ وہاں پر تو چل سکتا ہے کہ جہاں مثلا نقد اور ادھار بالکل برابر ہو, لیکن مثلا اگر نقد آپ کو 1 روپیہ مل رہا ہے اور ادھار آپ کو 10 کروڑ روپے مل رہے ہیں جبکہ دنیا اور آخرت کے اندر یہ تقابل بھی نہیں,
1 روپے اور 10 کروڑ کا بھی تقابل نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت اتنی متضاد چیزیں. تو کوئی عقل مند شخص بھی اس نقد 1 روپیہ لینے کو پسند کرے گا بنسبت یہ کہ مثلا 10 سال بعد اگر سے 10 کروڑ روپے مل رہے ہیں, نہیں وہ کہے گا نہیں میں 10 سال بعد 10 کروڑ روپے لے لوں گا. اس کے اندر تو وہ نقد اور ادھار کے چکر میں نہیں پڑتا. تو یہ آخرت کے سلسلے میں ہی نقد اور ادھار کی بات کیوں آتی؟ مثلا بعض اوقات بہت سارے ڈاکٹر حضرات کچھ پھل اور غذائیں کھانے کو منع کرتے ہیں کہ بھائی اس بیماری کے اندر آپ نے یہ جو پھل اور یہ غذائیں یہ آپ کے لیے ممنوع. حالانکہ ان پھلوں کی اور غذاؤں کی لذت نقد ہے اور شفا ہونا ایک ادھار سودا ہے, لیکن تب بھی آپ ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرتی ہیں. اسی اعتبار سے دوا کی کڑواہٹ نقد ہے, شفا ایک ضمنی چیز ہے, پتہ نہیں ملے یا نہ ملے. آپریشن کی تکلیف نقد ہے, شفا کا پتہ نہیں کہ ملے نہ ملے, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شخص اس بات کو یہاں پر لے کے نہیں آتا کہ نہیں بھائی ابھی تو یہ والی چیز تو مجھے فائدہ پہنچا رہی ہے نا, تو میں بات والی ادھار چیز کی طرف نہیں جاؤں گا. اسی اعتبار سے بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں بھائی دنیا کا فائدہ تو یقین ہی ہے, آخرت میں شک ہے کہ پتہ نہیں ہم کو ملے یا نہ ملے, ہمارے اعمال قبول ہوں یا نہ ہو. تو دیکھیے یہی چیز جب انسان عملی طور پر دنیا میں کرتا ہے تو اس کا خیال فاسد ہوتا ہے. مثلا آدمی جو تجارت کرتا ہے, مشقت اٹھاتا ہے, اس کے اندر مستقبل کے ایک بہت بعید فائدے کے لیے وہ اس وقت انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. دیکھا جائے تو یہ اپنا پیسہ ضائع کر رہا ہے, پھینک رہا ہے, پتہ بھی نہیں کہ آئندہ منافع ملے یا نہ ملے, لیکن دنیا کے اندر اس کو یہ سوچ کبھی بھی نہیں آتی, لیکن اس کے باوجود یہ عمل کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو لوگ بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں ان تمام باتوں کے ذریعے. اسی اعتبار سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آخرت کی باتوں کو تو ہمیں کوئی تجربہ نہیں, تو آخرت کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کی, اور دنیا کے اندر ہم ان فائدوں کو دیکھتے ہیں. تو دیکھیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ذاتی تجربہ اگر کسی چیز کا نہ بھی ہو تو بھی معتبر اشخاص کا قول معتبر ہوتا ہے. مثلا بیمار کو دوا کی تاثیر پتہ نہیں ہوتی, لیکن وہ ڈاکٹر کے قول کے اوپر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے. بلکہ سب سے زیادہ تو ایسے افراد کو بھروسہ کافروں اور یہودیوں کے دواخانہ اداروں کے اوپر ہوتا ہے کہ نہیں بھائی فلاں SKNF کمپنی جو ہے وہ تو بہت ہی, اس کی دوائیں بالکل صحیح ہوتی ہیں. یعنی ان کے اوپر تو اتنا بھروسہ. اور مثلا جو قابل اعتبار افراد ہیں, ڈاکٹر سے تو آپ علاج کی کوئی دلیل نہیں طلب کرتے, لیکن انبیاء, اولیاء, صالحین, حکماء, ان کے قول کے اوپر اس میں بھروسہ نہیں کریں گے آپ. چاہے کافر اور یہودیوں کے دواخانہ اداروں کے اوپر حد سے زیادہ بھروسہ ہوگا. تو بہرحال اب دیکھیے یہ سب چیزیں ایک ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ اس کے اندر بہت زیادہ بیوقوف بن رہے ہیں. بہرحال یہ چند کچھ لوگوں کے باطل خیالات تھے جن کا ہم نے رد کیا. بس ایک آخری چیز ہم بیان کر کے اور اپنے سکرات موت کے جو موضوع ہے اس کے اوپر واپس چلے جائیں گے. دیکھیے چلیں, ابھی آپ نے سنا کہ برے لوگ یا جن کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ کمی ہے ان کا موت سے گھبرانا تو ٹھیک ہے, نیک لوگ کیوں موت سے گھبراتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. نیک لوگوں کی موت سے گھبراہٹ کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے اس میں ایک بات کہی. دیکھیے یہ جو ہے نا کہ نیک لوگوں کا موت سے گھبرانا اور ملاقات پروردگار کا شوق بھی رکھنا, اس میں آپس میں کوئی منافات نہیں, اس میں کوئی تضاد نہیں. نیک لوگ موت سے گھبراتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شوق ملاقات پروردگار رکھتے ہیں, بالکل اس انداز سے اس غوطہ خور کی مانند کہ جس کو موتی اور سیپیوں کی تلاش اور جواہرات کی تلاش ہوتی ہے اور وہ غوطہ لگا کے گہرے سمندروں میں جاتا ہے, لیکن موت آ جانے سے ڈرتا بھی, ڈوب جانے کا بھی اس کو خوف ہوتا, لیکن یہ ڈوب جانے کا خوف اس کو اپنے مقصد میں حائل نہیں ہونے دیتا اور اس کے باوجود ان اعمال کو انجام دیتا. تو دیکھیے بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا سفر ہے موت کا کہ جس میں آپ کو اکیلے ہی جانا ہے. اور مرزا غالب کی طرح سے تو نہیں ہے جو مرزا غالب جو کہا کرتے تھے کہ غالب اگر سفر میں مجھے ساتھ لے چلیں حج کا ثواب نظر کروں گا حضور کو. تو بہرحال اس سفر میں تو بالکل اکیلے جانا ہے, اور جتنا زیادہ راہ اپنے ساتھ ہوگا فقط وہ آپ کے کام آئے گا, یا ایک ایسا بینک اکاؤنٹ کھول کے جانا ہوگا کہ جس میں مستقل ثواب پہنچتا رہے اور اس میں کرنسی آتی رہے جو ہم بعد تک استعمال کرتے ہیں. اچھا, اب
سکرات موت کے سلسلے میں چند باتیں تو پچھلی دفعہ ہی بیان ہوئی تھیں، اور ہم یہ باتیں بیان کر رہے تھے صالحین کے اوپر جب سکرات موت کی کیفیت طاری ہوتی تھی. یہاں تک کہ روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ جب حضرت بلال حبشی کا آخری وقت قریب آیا تھا تو حضرت بلال حبشی کی جو زوجہ تھیں وہ بہت زیادہ گریہ وزاری کر رہی تھیں، جبکہ بلال یہ فرما رہے تھے کتنے مزے کی بات ہے اور کتنے لطف کی بات ہے کہ ہم پیغمبر اسلام سے ملاقات کریں گے، اپنے دوستوں سے ملیں گے، رسول کے اصحاب باصفہ سے ملاقات کریں گے. بلال کی خوشی سکرات کے وقت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. ان کی زوجہ رو رہی تھیں اور بلال اس کا اظہار کر رہے تھے کہ بس اب ملاقات ہوئی چاہتی. ایک عالم کا بھی جب وقت انتقال تو ان کی زوجہ بھی اسی انداز سے ان کے اوپر رو رہی تھی. تو وہ فرمانے لگے کہ زوجہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ آپ کی جدائی پر رو رہی. کہا کہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے کہ اپنے حال پر رو، کیونکہ میں تو 40 سال سے اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوں. بہت سے علماء کے اور واقعات تو ایسے بھی ہم کو ملتے ہیں جس میں وہ انتہائی حشاش بشاش ہنستے مسکراتے اس دنیا سے گئے، مذاق کرتے ہوئے لطف لیتے ہوئے احتضار کا اس دنیا سے گئے. اور بہت سارے علماء کے اندر تو جذبہ تبلیغ اس حد تک زیادہ تھا کہ فرما رہے تھے حالت احتضار میں کہ چلتے چلتے تم کو ایک حدیث کو سناتا جاؤں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو حدیث سنائی اور جہاں جانے آفرین کے سپرد کی. اچھا، کچھ علماء کا جب ہم نے حالات پڑھے تو اس کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس حالت میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا کہ ہاں تکلیف تو ہو رہی ہے، مگر ایسی خوشی کے موقع پر تکلیف کا کیا ذکر؟ ملاقات پروردگار کی خوشی اس تکلیف کے اوپر غالب آ گئی. ایک عالم اس وجہ سے رو رہے تھے. دیکھیے، ہم تو کسی اور وجہ سے ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ عزیز و اقارب سے جدائی اور اس وجہ سے رونا. کچھ علماء اس وجہ سے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں کئی مرتبہ جہاد کے اندر شریک ہوا ہوں اور ہر دفعہ میری خواہش تھی کہ میں شہادت کی موت مارا جاؤں، لیکن آج میں بستر پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر رہا ہوں. اس کا مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے کہ جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. ایک عالم کا جب وقت احتضار قریب آیا اور مرنے کی کیفیت ان کے اوپر غلبہ کرنے لگی تو لوگوں نے ان کو کلمے کی تلقین کی کہ بھائی کلمہ پڑھ لیجیے، جیسے کہ ابھی آگے چل کر ذکر بھی ہوگا. تو ہنس کے کہنے لگے کہ تم مجھے کلمہ یاد دلا رہے ہو؟ خدا کی قسم، میرے اور خدا کے درمیان صرف اور صرف اس کی بزرگی اور عظمت کا پردہ. بس میں نے اس کو بھولا ہی کب ہوں کہ جو تم مجھے اس وقت کلمہ یاد دلا رہے ہو، اور اپنی جان دے دی. کچھ علماء اس وجہ سے بھی رو رہے تھے کہ 60 سال گزر گئے، 60 سال گزر چکے ہیں اور میں ایسی کوئی تسبیح اپنے لیے تلاش کر رہا ہوں جو میں نے ذکر خدا انجام دیا تھا ان 60 سالوں میں کہ جس کے اندر شیطان کا کوئی دخل نہ ہو. دیکھیے، یہ ایسی چیز ہے کہ بہرحال اس موقع سے، اس وقت سے ڈرتے بھی رہنے والی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی ایک دعا ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. پروردگارا تو مجھ کو مسلمان اٹھانا اور صالحین کے زمرے میں مجھ کو شامل کرنا. توفنی مسلمہ، مجھے مسلمانوں والی موت نصیب فرمانا. تو بہرحال یہ جو آپ نے ابھی سنا کہ 60 سال کی زندگی گزر گئی اور وہ ایک ایسی تسبیح تلاش کر رہے تھے، تو بہرحال تسبیح پروردگار کرتے رہنا ہے، ذکر خدا کرتے رہنا ہے مستقل. 2 روز عزیز غنیمت ہے ذکر حق کر لے، بدن میں جان دہن میں زبان رہے نہ رہے، جو اکثر شاعروں کا جملہ بھی ہے. اچھا، اب آ جائیے، ہم اس چیز کا ذکر کریں گے کہ سکرات کے وقت اصل میں ہوتا کیا ہے. سکرات موت کی جو کیفیات ہوتی ہیں، تو دیکھیے حالات تو یہ ایسے ہیں کہ بہرحال جس کے لیے مولا فرماتے تھے کہ
سکرات کے وقت کچھ ایسی کیفیات سے انسان گزرتا ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ایسے حالات اس کو درپیش ہوتے ہیں کہ جو بیان نہیں ہو سکتے. اچھا جس وقت اب میں براہ راست سید دستیاب شیرازی کا ایک طریقہ اختیار کرتا ہوں, وہ بالکل جو روایات اور واقعات ہوتے تھے ان کو حاضرین پر منطبق کرتے تھے تو بات زیادہ سمجھ آتی. میں اب اس طرح سے اس کو کہتا ہوں کہ دیکھیے, جب بھی آپ کا وقت انتقال قریب آئے گا, جو کہ برحق ہر شخص کو اس سے گزرنا ہے, تو شیطان اس وقت آپ کے بائیں جانب آ کر کھڑا ہو جائے گا. دیکھیے اب ہم بالکل آخری لمحات کو بیان کر رہے ہیں, اور آپ پر زور ڈالے گا کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ دیں. کہا جاتا ہے, روایات سے اس کی بہت تائید ہے, کہ 3 پریشانیاں مرتے وقت مومن کو لاحق ہوتی ہیں. 3 پریشانیاں. نمبر 1 تو حالت احتضار کے اندر خود ایک تکلیف ہوتی, جان کنی کی جو کیفیت ہوتی ہے. دوسری ہے شدت پیاس, یہ مرتے وقت ہوتی. اور تیسری ہے جس کو کہا جاتا ہے احراق الکبد, یعنی جگر کی آگ, حسرت و یاس کی آگ. اب اس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی کہ جو سورہ تکاثر میں ہے کہ وہ آگ جو دلوں سے اٹھے گی, بہت سی آگ کی کیفیت, حسرت و ندامت, اور کہ میں نے اپنی پوری زندگی کس فضول چیزوں کے اندر ضائع کر دی, جو حسرت و یاس کی آگ ہوگی. یہ 3 کیفیات مرتے وقت ہوتی ہیں. اچھا شیطان اس وقت بائیں جانب آ کر آپ کے کھڑا ہو جائے گا اور ہاتھ میں پانی کا ایک کوزہ لے کر آئے گا اور کہے گا, آپ کو پریشرائز کرے گا کہ آپ خدا کا انکار کر دیں, رسولوں کا انکار کر دیں. آپ کو اس بات پر مجبور کرے گا کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا آپ کہیں. وہ آپ کو مجبور کرے گا کہ کم سے کم یہی کہہ دو, لا الہ, کوئی خدا نہیں, اور میں اس وقت تم کو یہ پانی دوں گا. لیکن مرد مومن اس کے متعلق ملتا ہے کہ وہ کہے گا لا اقول, نہیں کہوں گا, اور اس کے ہاتھ سے وہ کوزہ لے کر زمین پر دے مارے گا. ردت کو ابلیس لا علیکم فاشہد ان لا الہ الا اللہ. اس وقت آپ کی بھی انشاءاللہ یہ کیفیت ہوگی کہ اس کے ہاتھ سے وہ لے کر نیچے پھینک دیں گی اور کہیں گی نہیں کہوں گی, ابلیس کو رد کریں گی, اور اس وقت کلمہ زبان پہ جاری کریں گی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ پروردگار عالم کے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں, اور علی خلیفہ بلا فصل ہیں اور وصی رسول ہیں. ضرور بھیج دیجیے محمد جیسے ہی آپ یہ جملے زبان سے نکالیں گے, شیطان اس وقت ایک زوردار چیخ مارے گا, اور اپنے ماننے والے, بہت ساری ابھی میں اس کا آگے چل کے تذکرہ بھی کروں گا جب ملک الموت کی کچھ کیفیات بیان ہوں گی کہ وہ کس انداز سے آئیں گے, وہ اگلی نشست میں البتہ آئے گا. کہ شیطان اس وقت اپنے لشکریوں سے مخاطب کر کے کہے گا جو اس وقت وہاں پر مجمع لگائے ہوں گے کہ یہ شخص آخر کس طرح سے نجات پا گیا. تو اس وقت اس کے تمام لشکر یہ جواب دیں گے کہ یہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر گناہوں سے بچتا تھا تو اس کا یہ انجام تو ہونا ہی تھا. تو گناہوں سے بچنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بہرحال یہ آپ کو سکرات موت کے وقت شیطان سے اس طریقے سے نجات دلائے گی. یعنی شیطان کے لشکر ہی بھی اس بات کے معترف ہوں گے کہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے آپ کا یہ نیک انجام تو ہونا ہی تھا. اچھا جس وقت جان نکلنے والی ہوگی اس وقت ایک چیز اور ہو رہی ہوگی, وہ یہ کہ آپ کے جو جسمانی اعضاء جتنے بھی ہیں, ہاتھ, پاؤں, آنکھ, منہ, زبان, یہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ سکرات موت کے وقت جب اعضاء میں بے چینی پیدا ہوتی تو اس وقت تمام اعضاء ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکہ تفارقنی وافارقک الی یوم القیامہ. وہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور کہیں گے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان قیامت تک کے لیے جدائی ہو رہی ہے, ہمارے اور تمہارے درمیان قیامت تک کے لیے جدائی ہے. تمام اعضاء ایک دوسرے کو سلام کریں گے. لیکن اس وقت یہ جب یہ کیفیات طاری ہو رہی ہوں گی آپ پر, تو اس وقت آپ کچھ سوچ بھی رہی ہوں گی. اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ بات بیان کرتے ہیں, مولا کہتے ہیں کہ مرتے وقت ہر شخص کچھ سوچتا ہے,
سوچتا یہ کہ آخر میں نے اپنی عمر کو کن امور کے اندر صرف کر دیا، میں نے اپنی عمر کے قیمتی لمحات کو آخر کہاں پر لگا دیا۔ وہ اپنی دولت کو یاد کرتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے اس دولت کو حاصل کیا اور میں نے کس انداز سے اس کو خرچ کیا۔ سب یہ چیزیں ساتھ چھوڑ جائیں گی، فقط عمل صالح جو ہوگا وہ باقی رہ جائے گا۔ تو اس کے دماغ پر ایک فلم چل رہی ہوگی اس وقت کہ اپنی پچھلی تمام زندگی کی کہ آخر میں نے کن فضولیات کے اندر اپنی اس عمر کو ضائع کر دیا۔ اچھا خالی وہ سوچتا نہیں بلکہ کچھ کہتا بھی ہے جو لوگوں کو سنائی نہیں دیتا۔ آپ بھی اس وقت کچھ کہیں گی بات، جو سورہ مومنون کی آیت بھی ہے نا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی عملا صالحا فیما ترکت، کہ پروردگارا مجھے تو دوبارہ، یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے تو دوبارہ زندگی عطا کر دے تاکہ میں اپنے ترک کیے گئے کاموں کو دوبارہ انجام دے سکوں۔ میں نے تو یہ بھی نہیں کیا تھا، میں نے وہ بھی نہیں کیا۔ کتنے ہی آپ کی خدمت میں اس سے پہلے ہم بار بار عرض کرتے رہتے ہیں کہ اپنے قضا واجبات کو انجام دینا، اپنی واجب نمازوں کو انجام دینا، واجب روزوں کو انجام دینا، کہ وقت انتقال یہ سب چیزیں آپ کو یاد آئیں گی اور اس وقت آپ کہیں گی بھی خدا سے کہ پروردگار مجھے اس کو دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ وہ کام جو میں نے ترک کر دیے تھے، فیما ترک، تو جو کام میں نے ترک کر دیے تھے ان کو میں دوبارہ جا کر انجام دے سکوں۔ لیکن نہیں، حکمت پروردگار یہ ہے آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، آپ کو بہت زیادہ مہلت دی گئی، اور وہ جو کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اس وقت یہ بھی مومن کہتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، الی اجل قریب، جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ کہتا ہے فاصدق، کاش میں صدقہ دیتا رہتا اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ تو خود صدقہ مستقل دینا یہ آپ کو اس افسوس سے نجات دے جائے گا جو وقت مرگ ہمیں لاحق ہوگا۔ اچھا، جس وقت جان نکلنے والی ہوتی تو ظاہر ہے کہ مومن پریشان تو ہوتا، ایک پریشانی کی ایک کیفیت آئے گی تو، لیکن اس وقت ملک الموت آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے گا اور آپ کی ڈھارس بندھائے گا۔ دیکھیے، ایک تفسیر المیزان میں علامہ محمد حسین طباطبائی نے اس آیت کی تفصیل کے ذیل میں ایک بات لکھی، وہ جو آیت ہے نا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ مومن اس وقت طباطبائی فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈر رہا ہوگا، تو ملک الموت آ کر اس کی ڈھارس بندھائے گا اور کہے گا ڈرو نہیں، میں تم پر تمہارے باپ سے زیادہ مہربان۔ اس وقت وہ یہ آ کر کہے گا اور کہے گا اپنی آنکھیں کھولو، کیونکہ مومن نے اپنی آنکھیں خوفزدہ ہونے کی وجہ سے بند کر لی ہوں، اور جس وقت وہ اپنی آنکھیں کھولے گا، علامہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ وہ رسول و ائمہ کے ملکوتی چہروں کا مشاہدہ کرے گا، اور بس اللہم صل علی محمد، اور پھر اسی وقت جان دیتے وقت ایک آواز پروردگار آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹا، اس حالت میں کہ تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے پروردگار سے راضی ہے، میری جنت میں داخل ہو جا اور میرا بندہ بن جا۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا۔ اچھا، ابھی جو آپ نے ایک چیز سنی کہ یہ جو تین چیزیں خاص طور پر لاحق ہوں گی ہر مرنے والے کو، اس کے اندر ایک ہم نے شدت پیاس کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ دیکھیے، خاص طور پر روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ بہرحال مسلم معاشرے میں رہنے کی وجہ سے جس کے بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان اس حد تک نہیں بگڑ پاتے کہ جو کہ غیر مسلم معاشروں کے اندر جا کر آباد ہونے کی وجہ سے جس کا بہت زیادہ بیان ہوتا ہے۔ یہاں پر تو ان واقعات کی تفصیل کے اندر بھی جانا بیکار ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ جو شدید ترین پیاس جن لوگوں کو لگتی ہے یہ ان افراد کے لیے ہوتی ہے کہ جو شراب پیتے ہیں، ایک خاص طور پر ان افراد کو ہوتی ہے شدید ترین جو پیاس ہے۔ اب بہت سارے شعر اس انداز کے بھی کہے گئے ہیں کہ مثلا جس سے تشویق ہوتی
واحد شراب پینے سے کافر ہوا میں کیوں؟ کیا 3 چلو پانی میں ایمان بہ گیا؟ اکثر شاعران نے بڑے تشویق و ترغیب دلائی کہ جناب اس میں کوئی بات نہیں، ایمان تو نہیں بہ جائے گا 3 چلو اگر پی لیں گے تو بہرحال، لیکن یہ ہے اتنا بڑا گناہ. جیسے ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ مولا بیان فرماتے تھے کہ 40 اونٹوں کی قطار ہو اور جو سب سے 40واں اور آخری اونٹ ہے اس کے اوپر شراب کی کوئی خالی بوتل بھی موجود ہو تو علی اس پہلے اونٹ کی مہار پکڑنے کو تیار نہیں. تو بعض اوقات دیکھیے یہ ایسے گناہ ہیں کہ وہی میں نے کہا کہ بہرحال مسلم معاشروں کے اندر رہنے کی وجہ سے بہت سی چیزوں سے جو ہم بچے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ بھی چیزیں ٹوٹتی جا رہی ہیں کہ لوگ ان غیر مسلم معاشروں کے اندر جا رہے ہیں کہ جہاں کسی قسم کا کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہاں پر یہ علماء یہ تمام حدیثیں بیان بھی کرتے ہیں. تو ہاں البتہ یہ جو ایک عمومی طور پر ایک مومن کو بھی جو پیاس لگے گی، ایک بہت زیادہ شدید پیاس ہے، وہ تو شرابیوں کے لیے مخصوص ہے. اور مومنین کے لیے جو ہلکی نوعیت کی بہرحال ایک پیاس ہوگی کہ جب بھی وہ شیطان پیالہ لے کر آئے گا پانی کا. اس کے 2 طریقے بتائے گئے ہیں اس پیاس سے بچنے کے بھی، جو کہ زندگی میں ہم کو کرنے ہیں. ایک طریقہ بتایا ہے پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ایک بیان فرمائے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ بات بیان فرماتے ہیں جو شخص بھی شعبان میں 8 روزے رکھے گا وہ پیاسا نہ مرے گا اور اس دنیا سے سیراب ہو کر جائے گا حوض کوثر سے. حوض کوثر کے پانی سے اس دنیا سے سیراب ہو کر جائے گا جو بھی شعبان کے مہینے میں 8 روزے رکھے گا. تو رجب کے بعد اگلا مہینہ شعبان ہی کا ہے، تو اس کے اندر بھی انسان کوشش یہ کرے کہ پیغمبر کی اس حدیث کے اوپر عمل کرے تاکہ اس شدت پیاس سے بچ سکے. جو دوسرا طریقہ ہے اس پیاس سے بچنے کا، وہ جو چھٹے امام نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی سورہ نازعات کی تلاوت کرے گا، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات صبحا، وہ جو بہت مشہور سورہ، جو شخص بھی سورہ والنازعات کی تلاوت کرتا رہے گا وہ سیراب مرے گا، سیراب ہی اٹھایا جائے گا اور سیراب ہی جنت میں داخل ہوگا. ورنہ میدان قیامت کی تفصیل میں بھی ہم بیان کریں گے کہ شدت پیاس و بھوک وہاں پر بھی. لیکن والنازعات غرقا کی تلاوت کرنے والا، اور یقیناً اس سے مراد فقط یہ نہیں ہے، اور کہ آپ لفظی طور پر تو پڑھیں، لیکن والنازعات غرقا کے جو سورہ والنازعات ہے اس کی جو مطالب اور مفاہیم ہیں اور اس کے اندر جو پیغامات ہیں ان کو بھی تفسیر کے اندر سے دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. تو بہرحال یہ 2 شعبان کے 8 روزے اور والنازعات غرقا کی مسلسل تلاوت اور اس کے مفاہیم میں غور و فکر، یہ شدت پیاس سے نجات دلائے گا. اچھا، جس وقت ملک الموت اگرچہ ڈھارس بند آتا ہے اور اس وقت ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ اور فرشتے بھی جو اس وقت وہاں پر موجود ہوں گے آپ کے پاس، وہ بھی آپ کو باقاعدہ بہلائیں گے. روایت میں تذکرہ ملتا ہے کہ مرنے والے کے پاس، مرنے والے کی مختلف مرنے والے کے جو جس وقت کوئی بھی شخص مرنے والا ہوتا ہے تو مختلف چیزوں کے ذریعے فرشتے آ کر ان کا دل بہلاتے ہیں. روایت میں جس طرح روتے ہوئے بچے کو والدین بہلایا کرتے اور اس کی روح اتنی آسانی کے ساتھ ان کی بہلاوے کے نتیجے میں نکل جاتی ہے جس طریقے سے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ پروردگار جو ایک کانسیپٹ جو میں نے بہت پہلے ذکر کیا تھا اپنی پہلی گفتگو میں، تو اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ شدت مبالغہ ہمارے دماغوں میں بہت زیادہ مرنے کا بیٹھ گیا. تو بہرحال اچھا، پھر جس وقت کسی بھی اس مومن کی جو روح نکل چکی ہوتی، نکلنے کے بعد اگرچہ اس کی ایک تھوڑی سی تفصیل اور باقی ہے ملک الموت والی، وہ انشاءاللہ اگلی، لیکن اب ہم ایک سیکوینس میں چل رہے ہیں اس وجہ سے اس کو بیان کر رہے ہیں. روح نکلنے کے بعد فرشتے آپ کو سلام کریں گے اور جنت میں داخلے کی بشارت دیں گے. فرشتوں کا سلام ہوگا آپ پر اور اس کے بعد جنت میں داخلے کی بشارت ہوگی. اس کے بعد آپ کی جو روح ہے
بدن آپ کا سامنے موجود ہوگا، بلکہ آپ اپنی آنکھوں سے اپنے جسم فانی کو بھی دیکھ رہی ہوں گی۔ روح نکل کر ایک طرف ہو جائے گی، اس وقت آپ کی روح اپنے بدن کو مخاطب کر کے کچھ کہے گی۔ کیا کہے گی؟ روایت میں یہ بات بھی آئی ہے، روح بدن کو مخاطب کر کے کہے گی خدا تجھ کو جزائے خیر دے، تو نے خدا کی اطاعت و بندگی میں جلدی کی اور خدا کی نافرمانی میں تو سستی کرنے والا تھا، آج کا دن تجھے مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب خدا سے نجات پائی اور مجھ کو بھی عذاب خدا سے نجات دلوائی۔ اور اس کے بعد روایت میں ہے کہ یہی مضمون جسم روح سے کہے گا، ہمارا جو جسم ہے یہی الفاظ روح سے کہے گا۔ اچھا اب دیکھیے، یہ بھی ہے بہت ساری روایات میں کہ مرنے کے بعد عزیز و اقارب، اعزہ اور رشتہ دار وہ تو سب رو رہے ہوں گے آپ پر، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو اور رو رہی ہوں گی۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی تو وہ جگہ جہاں آپ روزانہ نماز پڑھا کرتی ہیں، وہ جگہ آپ کے غم میں رو رہی ہوگی۔ دوسری چیز، وہ دروازے جہاں سے آپ کے اعمال صالحہ اوپر جایا کرتے، وہ آپ کے غم میں رو رہے ہوں گے۔ اور تیسری چیز، وہ دروازے جہاں سے آپ کا رزق اترا کرتا تھا، وہ دروازے آپ کے غم میں رو رہے ہوں گے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو معنوی طور پر جو رو رہی ہوں ان عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے علاوہ۔ دیکھیے، یہ بھی جو ہم نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ مولا کائنات وقت انتقال قریب آتے ہیں، بلکہ تمام ائمہ معصومین علیہم السلام، پیغمبر اسلام، شہزادی، یہ سب لوگ بھی مرنے والے کے وقت قریب آتے ہیں۔ اور یہاں تک یہ ملتا ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ خاص طور پر میں ایک ریکمینڈ کروں گا آپ کو، ایک کتاب عبرت انگیز واقعات کے نام سے ایک اردو زبان میں ترجمہ ہو کر آئی ہے، آیت اللہ تہرانی کی ایک کتاب ہے، وہ آپ ضرور لے کر پڑھیں۔ اس کے اندر بہت سارے ایسے واقعات آیت اللہ نے بڑے بڑے علماء کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ تہرانی فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان عالم دین تھے، وہ ایک دفعہ ایک ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہوئے۔ حکایات کے اندر تو بہرحال خسرہ کی بیماری کا تذکرہ ہے، اور خسرہ کی بیماری جو میزلس ہوتی ہے، جب واقعی اس میں کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر مرنے تک کے خطرات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال مرنے کے قریب وہ پہنچ گئے، تو بہرحال ان کی جو ماں تھی وہ ان کو لے کر 7ویں امام کے روضے کی طرف ان کو لے کر آئی، اور جب وہ بالکل، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس وقت میری ماں میں وہاں پہ موجود نہیں تھی، اور وہ دعا کرنے کے لیے مکان کی چھت پر چلی گئی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ مولا کائنات، ائمہ معصومین علیہم السلام تشریف لے آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میری والدہ جو مکان کی چھت پر گئی ہیں، وہاں پہ مخاطب ہو کر کہتی ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ میں اپنے بیٹے کو یہاں پر مرنے کے لیے نہیں لائی تھی، میں اس کو یہاں پر دفن کرنے کے لیے نہیں لائی تھی، میں آپ کے پاس اس کو شفا یابی کے لیے لے کر آئی تھی۔ اور امام کو واسطے دینے شروع کیے۔ اسی وقت اچانک میں نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے، اور آ کر مولا کائنات کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ اس نوجوان کی والدہ نے مجھ سے توسل کیا ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس نوجوان کی زندگی کی مدت کو بڑھا دیں، اس نوجوان کی زندگی کی مدت کو بڑھا دیں۔ مولا کائنات نے پیغمبر اسلام سے ارشاد فرمایا، یہ جملے کہ اس کی ماں نے یہ درخواست کی ہے 7ویں امام کے توسل سے
تو اس وقت پیغمبر اسلام نے ملک الموت کو مخاطب کر کے کہا کہ وقت معلوم تک کی مدت کے لیے چلے جاؤ، اس کی مدت کو بڑھا دیا گیا اور پھر وہ تمام حضرات چلے گئے، یہ زندہ ہو گئے دوبارہ۔ آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں کہ جس وقت ان کی والدہ ادھر کے آئیں تو یہ اپنی والدہ سے انہوں نے بہت زیادہ ناراضگی اور غم کا اظہار کیا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام مجھے لینے کے لیے آئے تھے اور آپ نے مجھے جانے نہیں دیا، اور بہت عرصے تک ان سے اس انداز سے خفا رہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا آیت اللہ تہرانی نے ایک واقعہ اور لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک اور عالم دین تھے کہ جو ایک جگہ پر موجود تھے، وہاں پر ان کی شادی ہوئی اپنی زوجہ کو لے کر، وہ کسی دوسرے سفر پہ گئے، بلکہ نجف آئے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک شدید وہ خاتون معظمہ بیمار ہو گئی، اور بیمار ہونے کے بعد وقت انتقال ان کا قریب آ گیا، تو وہ البتہ اس وقت ان کے پاس سے چلے گئے بہت زیادہ مایوسی کے عالم میں۔ ان کو وہ فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ میرے دل میں رنج و غم تھا کہ میں نے ابھی میری حال ہی میں شادی ہوئی ہے، ان کو لے کر میں نجف یہاں پر آیا ہوں، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اب جب میں کس منہ سے اپنی سسرال کا سامنا کروں گا کہ وہ کہیں گے کہ ہماری نوبیاہتا بیٹی کو یہاں سے لے گئے اور کسی اور جگہ دفن کر کے آ گئے۔ اتنی زیادہ خفت اور شرمساری ان کے دل میں پیدا ہوئی کہ اس وقت ائمہ سے توسل کرنا شروع کیا۔ جس وقت ائمہ سے توسل کیا اور بہرحال کہ مولا آپ مجھے اس سے نجات دلائیے جو خفت و شرمندگی مجھے اٹھانی پڑے گی، واپس آ کے دیکھا تو ان کی زوجہ حشاش بشاش بیٹھی ہوئی لیکن سخت ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں اور کہنے لگی مولا متقیان علی ابن ابی طالب مجھے لینے کے لیے آئے تھے اور تم نے مجھے ان کے ساتھ جانے نہیں دیا، خود مولا نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلنا پسند کرو گی؟ تو میں نے کہا جی جی مولا، اور اس کے بعد میں جانے کے لیے تیار ہوئی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ تم آ گئے ہو اور مولا سے درخواست کر رہے ہو، مولا کے دامن کو بلکہ پکڑ لیا کہ مولا میری بیوی کی زندگی کو واپس کر دیجیے۔ تو مولا نے اس کے بعد ملک الموت سے کہا کہ اس کی مدت وقت معلوم تک کے لیے بڑھا دی گئی، اب تم چلے جاؤ۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے یقینی طور پر جو کہ مسلمات عقائد شیعہ میں سے یہ ہے کہ ائمہ معصومین کا وقت احتضار قریب آنا اور مومن کا ہنسی خوشی ان کے ساتھ چلے جانا۔ البتہ بہت سے واقعات ایسے بھی رہے جیسے جو آپ کی خدمت میں پیش ہوئے کہ جس میں روح کو واپس پلٹا دیا گیا۔ باقاعدہ روایت میں ایک چیز اور بھی ملتی ہے جو بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھی، ایک شخص جو کہ ناصبی تھا، دشمن اہل بیت تھا، خطاب جہنی اس کا نام تھا، اس کا جب واصل جہنم ہونے کا وقت قریب آیا تو بہت سارے لوگ اس وقت تقیے کی حالت میں پڑوس میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرد مومن فرماتے ہیں کہ بہرحال اس کی عیادت کے لیے میں گیا تقیتاً، تو میں نے دیکھا کہ وہ بالکل جاں بلب ہے، مرنے کی کیفیت میں اور بہت زیادہ تکلیف میں، اور بار بار میں نے بہت قریب آ کے اس کے منہ سے سنا تو وہ جملہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اے علی تم نے میرا کیا بگاڑا تھا جو میں تمہاری اتنی مخالفت کرتا رہا، بار بار یہ جملہ کہہ رہا تھا۔ وہ آدمی وہ سیدھا چھٹے امام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولا وہ اس انداز کے جملے کہہ رہا تھا، تو امام نے فرمایا خدا کی قسم اس نے یقیناً علی کو دیکھا، خدا کی قسم اس نے یقیناً علی کو دیکھا، کیونکہ بہرحال روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ چاہے مرنے والا کوئی مومن ہو یا کافر، علی ہمیشہ اس کے سرانے ضرور آتے ہیں، اور جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے بیان کیا تھا کہ مومن ان کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہو جاتا ہے اور بہت آسانی سے ان کے ساتھ چلنے پر تیار ہوتا ہے خوشی خوشی، اور کافر و منافق کی مایوسی حد سے زیادہ بڑھ جاتی۔ اور باقاعدہ یہ بھی علامہ مجلسی نے ایک پورا واقعہ لکھا ہے ایک حمیری کا، ایک عالم تھے حمیری، سب لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے، محلے کے پڑوسی وغیرہ بھی آ گئے، حتیٰ کہ ناصبی افراد بھی ان کے وقت انتقال قریب ہے۔ اچانک سے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر ایک کالا نقطہ پیدا ہوا اور وہ بڑھتے بڑھتے پورا چہرہ ان کا سیاہ پڑ گیا۔ اسی وقت تمام ناصبی حضرات نے، جو ناصبی کہتے ہیں دشمنان اہل بیت، انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کرنے لگے، اور جو مومنین تھے وہ بہت ہی افسردہ اور غمگین ہونے لگے۔ اچانک سے لوگوں نے دیکھا کہ وہ سیاہی چہرے پر سے چھٹنے لگی اور پورا چہرہ ان کا پورا چہرہ دوبارہ سے نورانی ہو گیا،
اس وقت تمام مومنین کرام نے اس وقت انتقال ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نعرہ درود ایک بلند کیا، اور اس وقت پھر علامہ مجلسی نے وہ اشعار لکھے ہیں کہ جو کہ حمیری نے اس وقت کہے، بلکہ ان کا مفہوم یہ تھا کہ جو شخص بھی اس بات کا معتقد نہیں ہے، جو شخص بھی اس بات کا معتقد ہے، وہ یہ بات جان لے کہ وہ انتہائی غلطی پر ہے کہ علی اپنے ماننے والوں کو مشکلات میں تنہا چھوڑ دیتے. اور پھر اس کے کئی اشعار ہیں جو علامہ مجلسی نے لکھے، اور اس کے بعد نہایت ہی خوش و خرم طریقے سے انہوں نے جان دی. تو مولا اس اعتبار سے بھی اپنے گناہگار بہت سے ماننے والوں کی بھی اس انداز سے مدد کرتے ہیں کہ ایک یقینی عذاب ایک آیا اور پھر مولا نے آ کر اس کو ڈال دیا. اچھا، اب دیکھیے یہ جو سکرات موت کی جو کیفیت ہے، یہ بظاہر تو آپ کو ایسی لگ رہی ہے کہ جو بڑی سخت ہے اور بڑی پریشان کن اس وقت ہوگی، جبکہ ابھی آپ کی خدمت میں جیسے کہ عرض ہوا کہ یہ مومن کے گناہوں کا کفارہ یہ کیفیت بن جائے گی، اور یہ بہترین کیفیت ہوگی کہ آپ کو اس کے بعد کوئی مشکل اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا. کافر کو البتہ اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، اور کافر سے بھی بعض اوقات جو نرمی کی جاتی ہے وہ اس کے دنیا میں جو اس نے نیک کام کیے ہیں اس کا بدلہ ہو جاتی ہے. اور یہ بھی روایت میں یہ بات آئی ہے، پیغمبر اسلام سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں جب پروردگار عالم کسی بندہ مومن پر رحم فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی تمام برائیوں کا بدلہ دنیا میں اس کو دے دیتا ہے، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی گھر والوں کی پریشانی کی صورت میں، اور کبھی اولاد کے سلسلے میں پریشانیوں کی صورتوں میں، اور کبھی معاش کی صورتوں میں. بعض اوقات انسان غربت اور تنگدستی کا ایسا شکار ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس کی تمام گناہوں کا کفارہ اسی دنیا ہی میں خدا اس کو فارغ کر دینا چاہتا ہے ان مشکلات میں ڈال کر. اگر پھر بھی کچھ بچ جائے اس کے گناہوں میں سے تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں تو اس وقت نزا کے وقت جو سختی اس پر ہوتی وہ اس کو دی جاتی ہے تاکہ اس کے ذمے پھر کوئی گناہ باقی نہ رہے، اور ملاقات پروردگار کے وقت وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو کر پروردگار عالم سے ملاقات کرے، اور اس انداز کا ہو جائے جس طریقے سے بطن مادر سے جس طرح پیدا ہوا تھا، اور کوئی گناہ اس کے ذمے باقی نہ ہوگا. پیغمبر اسلام یہ بات بھی ارشاد فرماتے تھے کہ مومن کو ہر چیز میں ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ مرتے وقت جو نزا کی سختی ہوتی ہے اس تک میں ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی خطا اس کی باقی رہ جاتی ہے تو مرتے وقت پیشانی کے اوپر جو پسینہ آتا ہے اس کے ذریعے اس کا کفارہ ادا کر دیا جاتا ہے. ایک عالم تو اس بات کی حد تک معترف تھے کہ بیان فرماتے تھے اپنے ماننے والوں سے کہ تم لوگ وقت احتضار اور سکرات کے وقت میرے قریب موجود رہنا، اور اگر میری پیشانی پر تم کو پسینہ نظر آئے تو مجھ کو خوشخبری سنا دینا. علماء نے لکھا ہے کہ مرتے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ مومن اپنی گزشتہ زندگیوں کی خدا کی نافرمانیوں پر پشیمان ہے. اور یہ کیفیت علماء کا کہنا ہے کہ یہ فقط مومنین کے اوپر طاری ہوتی، کافر میں کیونکہ حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو یہ پیشانی پر پسینہ آنا وقت احتضار کی کافروں کے اوپر شاید طاری نہیں ہوتا. اب یہ تو یعنی علماء کا بیان کرنا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کا جو آبزرویشن اس سلسلے میں. اچھا، جو کافر اور منافق ہیں البتہ بہرحال یہ ہے کہ ان کو تو بے انتہا اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بلکہ پڑتا ہے زیادہ تر اوقات میں، سوائے اس کے کہ خدا ان کو کچھ جو نیک اعمال کیے تھے اس کا بدلہ اس دنیا ہی میں دے دے، ورنہ ان کے متعلق تو یہاں تک ملتا ہے کہ انتہائی ہولناک تکالیف ان کو برداشت کرنا پڑیں گے، جو کہ آروں سے زیادہ چیرے جانے، قینچیوں سے کاٹے جانے اور ہانڈیوں میں ابالے جانے سے زیادہ خطرناک. اور یہ روایات میں ملتے ہیں جملہ کہ اگر یہ کیفیات جو کافروں اور منافقوں کے اوپر طاری ہوتی اگر یہ مومنین کو پتہ چل جائیں تو ان کی دن و رات کی زندگی اجیرن ہو جائے اور ان کی نیندیں ہی غائب ہو جائیں، یہاں تک یہ چیز ملتی. اچھا، اتنا میں اور بتا دوں کہ یہ جو شیطان جو قریب آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ایک فارمولا ہے کہ کن افراد یہ حربہ کن افراد کے اوپر اس کا کارگر نہیں ہوگا.
جنہوں نے اپنی زندگی کو خدا کی زیادہ تر فرما برداری میں صرف کیا، وقت انتقال شیطان کو اس پر غلبہ حاصل نہیں کرنے دیا جائے گا، یہ خدا کی طرف سے ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نے پوری زندگی زیادہ تر فرما برداری کے اندر پروردگار عالم کی گزاری، اس پر مرتے وقت شیطان کو اس پر غلبہ دے دیا جائے۔ ہاں البتہ کسی شخص نے اگر اپنی پوری زندگی شیطان کی چراگاہ بنتے ہوئے گزاری اور نافرمانیوں سے پوری زندگی کو عبادت کر کے رکھا ہے ڈھٹائی کے ساتھ، تو ایسے شخص کے لیے یہ خطرہ بہت زیادہ موجود ہے کہ کہیں شیطان اس کو وقت مرگ ایمان اس کا زائل نہ کر دے اور اس پر تسلط نہ حاصل کر لے۔ اچھا اب کسی نے ایک دفعہ امام سے یہ بات بھی پوچھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بہت سارے مومنین بعض اوقات سختی سے جان دیتے ہیں، بہت سارے مومنین ہنسی خوشی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، بعض اوقات کافروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ سختی سے جان دیتے ہیں اور کچھ کی روح بہت آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ تو اس کا بھی امام نے بہرحال وہی جواب دیا کہ جو کہ ابھی آپ نے سنا، جس کا مفہوم یہی تھا کہ مومنین کے اوپر جن کی بہت آسانی سے جان نکلتی ہے ان کے لیے ان کا ثواب یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اس کی اچھائیوں کا بدلہ دے دیا جائے، اور وہ مومنین کی جن کی سختی سے جان نکلتی اس میں بھی مومن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اب مرنے کے بعد اسے کوئی عذاب بھگتنا نہیں پڑے گا، بس یہیں پر ہی سب کچھ اس کا قصہ ختم کر دیا جائے گا گناہوں کا، وہ بالکل پاک و پاکیزہ ہو کر ملاقات پروردگار کرے گا۔ تو بہرحال یہ بہت ساری کیفیات ایسی ہیں کہ جس میں انسان گرفتار ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی لوگ امام کے پاس آتے تھے بھاگے بھاگے کہ مولا فلاں ہمارا جاننے والا اور ہمارا دوست وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے مرنے سے۔ امام نے وہی بات بیان فرمائی کہ یہ سب سے آخری تکلیف ہے جو اس کو اٹھانی پڑے گی، اور اس کے بعد اس تکلیف کو اٹھانے کے بعد تمہارا وہ دوست اس طرح سے پاک و پاکیزہ ہو کر اس دنیا سے جائے گا کہ پھر وہ ہم اہل بیت کے ساتھ اس دارالعوض میں ہمیشہ کی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے گا۔ تو آپ اس کو ہرگز ایسا نہ سمجھیے گا، بہرحال ہمیں تو ایسے اعمال انجام دینے ہیں کہ جو ہمیں یہ والی کیفیات سے بھی نہ گزرنا پڑے، لیکن بالفرض اگر کسی کو گزرنا پڑتا بھی ہے تو اس بات کا اس کو بالکل اطمینان ہوگا کہ اب آئندہ کی زندگی میں میں ائمہ کے ساتھ دارالعوض میں ہمیشہ کی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ اور یہ بھی امام بیان فرماتے تھے، جب لوگ کہتے تھے کہ مولا بہت زیادہ یعنی مرنے سے جو ڈر لگتا ہے، تو امام نے یہ بیان فرماتے تھے کہ تم کو معلوم ہے کہ دیوانے اور بچے یہ آخر کیوں دوا پینے سے اجتناب کرتے ہیں؟ کہا کہ مولا اس وجہ سے کہ وہ دوائی کے اثرات وغیرہ سے واقف نہیں ہوتے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک عقل مند مریض کڑوی دوا پینے سے اعتراض نہیں کرتا، اس کی بھی وجہ امام نے یہ بتائی کیونکہ وہ اس چیز سے واقف نہیں ہوتا کہ واقعی مجھے کتنی زیادہ، لیکن بہرحال اگر ایک عقل مند مریض ہوتا ہے تو وہ کڑوی سے کڑوی دوا بھی اس وجہ سے پی لیتا ہے ہنسی خوشی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو اگر کوئی مومن ایسا ہوتا بھی ہے تو اپنی عقل کو، میں نے جیسے اس سے پہلے کہا تھا کہ اس کی عقل اس وقت حاضر رہے گی، تو اپنی عقل سے بھی اس بات کا فیصلہ اس کو وہ کر لے گا کہ اس کے اندر بھی میرا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور پھر مولانا نے ایک مثال اور بھی دی تھی، کہا کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ اس کے جسم پر میل کچیل اور خارش میں مبتلا ہو تو کیا کوئی عقل مند اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ حمام چلا جائے اور نہا لے اور اس اذیت سے نجات پا لے، یا یہ کہ وہ پھر بھی اسی اذیت کے اندر رہنا پسند کرے اور حمام میں نہ جائے نہانے کے لیے؟ تو لوگوں نے کہا یقیناً مولا کہ حمام میں جانے سے اگر اس اذیت سے نجات ملتی ہے تو یقیناً کوئی بھی عقل مند شخص جانے سے اعتراض نہیں کرے گا۔ تو مولا نے فرمایا کہ بس موت کی اسی حمام کی مانند کہ جو تمہارے جسم سے ان تمام غلاظتوں اور علائشوں کو جو تمہاری روح کے اوپر تم نے طاری کر رکھی ہیں ان کو صاف اور بہا کر لے جائے گی اور تم بالکل طاہر اور پاک و پاکیزہ ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال اب ایک ایسی شخص کے پاس بھی امام گئے تھے جو کہ وہ موت کی دہشت سے رو رہا تھا، کہ امام نے یہی کہا تھا اس سے کہ، اور مولانا نے یہی جملے ارشاد فرمائے تھے
کہ تم اس طریقے سے پاک و پاکیزہ ہو جاؤ گے کہ تمہارے ذمے کوئی گناہ باقی نہ رہے گا. یہ روایت میں جملہ ملتا ہے کہ جب امام نے یہ تمام جملے اس سے ارشاد فرمایا اور اس کو سمجھایا حالت احتضار میں سکرات موت کی کیفیت کے وقت, تو اس وقت پھر اس کا تمام خوف و ہراس ظاہر ہو گیا. اسی وقت اس کا تمام خوف و ہراس ظاہر ہو گیا, فخر و انبساط کی لہریں اس کے چہرے سے نمودار ہونے لگی اور وہ آمادہ موت ہو گیا, آنکھیں بند کر لیں اور اپنی راہ کے اوپر چل دیا. تو بہرحال ابھی آپ نے تھوڑی سی ایک تمام کیفیات کو سنا جو کہ سکرات موت کے سلسلے کے اندر مومن کے اوپر طاری ہوتی ہیں. البتہ ابھی بہت ہی اہم ترین چیز باقی, سکرات موت کی کیفیات کچھ اور, ملک الموت کی آمد اور اس کی تفصیلات وہ کچھ اور ابھی باقی ہیں. مرتے وقت جو ایمان کے ہاتھ سے نکل جانے کا خوف لاحق ہوتا ہے, بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ خوف پیدا ہو سکتا ہے کہ کہیں مرتے وقت ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے زائل نہ ہو جائے. وہ گناہ کون کون سے ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے. وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ جو ان تمام کیفیات سے آپ کو نجات دلا دیں گے. پھر جب حالت احتضار قریب آتا ہے تو اس وقت خود آپ کی اپنی واجب ذمہ داریاں کیا ہوں گی, اس کا ہم اگلی دفعہ ذکر کریں گے. جو اطراف میں لوگ کھڑے ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کبھی کسی مرنے والے شخص کے قریب کھڑے ہوں, اس وقت ہماری ذمہ داریاں کیا ہوں گی. مومن کون کون سے کام ایسے خود اپنی زندگی میں کر جائے کہ جو ان تمام کیفیات سے اس کو بچا لے, اس کی ہم تفصیلات بیان کریں گے. اور وہ کافی تفصیلی موضوع ہوگا جو شاید اگلی 2 نشستوں تک اور جاری رہے گا, بلکہ شاید 3 بھی نشستیں اس میں ہو جائیں. لیکن یہ ہے ہی اتنا امپورٹنٹ, اتنا مورد ابتلا, کوئی شخص اس میں ایکسیپشن نہیں ہے, چاہے وہ نبی مرسل ہو یا بالکل ایک عام آدمی, سب کو اس کی تمام کیفیات سے گزرنا ہوتا ہے. تو بہرحال کیونکہ ہم گناہگار اور خاطی بندے ہیں, ہمیں اس کی تیاری, جو موت کی تیاری کے معنی یہی ہیں کہ ان تمام چیزوں کا دفیع آپ پہلے سے کر لیجئے. تیاری کے اور کوئی معنی نہیں کہ موت کے لیے تیار اور آمادہ رہنا. مثلا آپ نے کہا کہ جناب شدت پیاس ہوگی تو 2 آپ کو چیزیں پتہ چل گئی, شعبان کے 8 روزے آپ رکھیے, اور اس کے بعد بنازعات غرقہ کی روز تلاوت, اس کے مفاہیم میں غور و فکر, اور اس طریقے سے بہت ساری کیفیات اور چیزیں آپ کی خدمت میں پیش آتی رہیں گی. ہم گفتگو یہیں پر روکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.